اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں جو کوئی گناہ کمائے، وحاطت به خطیئۃ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ گناہ بھی کریں تب بھی چند دن کے لیے ہی جہنم میں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی شخص گناہوں میں لت پت ہو جائے اور اس کے گناہ اس کے دل اور دماغ اور اعمال کو گھیر لے، یہ اس حالت کا ذکر ہے کہ جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یعنی اس کیفیت میں چور چوری کو، قاتل قتل کو، ظالم ظلم کو ایک فن، مہارت اور کسی مزدور کی طرح رزق کمانے کا عام ذریعہ سمجھے گا، تو جب وہ ان بڑے اور سنگین جرائم اور گناہوں کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں تو ظاہر ہے توبہ بھی نہیں کرے گا، تو اس صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا یہ آیت ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض ظاہری نسبت، حسب و نسب انہیں عذاب سے بچا لے گا، خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ گویا وہ بھی اہل یہود کے عقیدے اور نظریے پر قائم ہیں، اور یقیناً ان کا حشر بھی اہل یہود کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ کوئی فحش کام کر بیٹھیں یا اپنے نفس پر ظلم کریں، پھر اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو گناہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ فرقان اور سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں یہ اس توازن کو پیش کرتی ہیں کہ اگر بندہ گناہ کے بعد توبہ استغفار کرے اور نیکی کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جانا ایک فطری عمل ہے، مگر توبہ نہ کرنا یہ زیادہ تباہ کن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ پھر معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل کو ڈانپ لیتا ہے۔ اسی حالت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو ان تمام آیات مجیدہ اور احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ مسلسل گناہوں میں ہی مگن رہتے ہیں انہیں اس پر کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی، تو وہ ایمان اور توبہ سے محروم ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر احساس ندامت اور آئندہ کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔